بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 135 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 135 میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 اور 282 پڑھیں گے۔ آج کا سبق نہایت ہی اہم ہے۔ آج کی جو آیت نمبر 281 ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے، جیسے کہ ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے، کہ یہ وہ آیت ہے جو آخری نازل ہوئی اور اس کے چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ یہ آخری نہیں ہے، تو یہ کہ اختلافی جو ہے امر ہے، اس کے بارے میں ہم بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ جو دوسری آیت ہے وہ نہایت اہم ہے، جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، جس میں قرض کے معاملات کو، کہ قرض آپ نے دینا ہے تو پھر اس کو کیسے لکھنا ہے، کتنے گواہ بنانے ہیں، کیسے گواہ ہونے چاہیے، گواہوں کی کیا ذمہ داری ہے، یہ تمام تر چیزیں آج کی اس آیت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس سبق کو آج خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مسائل بیان کیے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ علامات کے ذریعے بغیر تعریف کے، جو تعریفات ہوتی ہیں گرامر کے، ان کے بغیر اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ نہایت ہی آسان اور مفید یہ اسباق ہونے والے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں، تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سیکھنے کی، تو آپ کو جو بھی ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوستو احباب کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کریں۔ اگر ایک شخص بھی قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے ایک شیئر کی وجہ سے سیکھ لیتا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ آئیے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، پہلے ان کو سمجھ لیجئے کہ ان 3 رنگوں کا کیا مقصد ہے۔ ان کے اندر 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا ہے، اور وہ علامات 3 رنگوں میں ظاہر کی گئی ہیں۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے۔ یعنی ایک باکس کے اندر اگر 3 رنگ ہوں گے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک علامت ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری۔ جیسے یہاں پہ تصدقو کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 نمبر جہاں پہ لکھا ہوا ہے، تا کا معنی تم ہے، ٹھیک ہے، واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت، اس کا معنی سب ہے کا۔ تو یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان کے معنی بھی انہی رنگوں کے اندر کیے ہوئے ہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم ایک بار ہی اپنا سبق پڑھیں گے، اس کو رپیٹ نہیں کریں گے۔ اگر رپیٹ کرتے ہیں تو سبق بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اگر اس کو دوبارہ سننا ہو تو آپ رپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم سب لٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، جو کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور وہ سب ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں سے آیت الدین شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر قرض کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں لین دین کرو، بدین، ادھار کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ جب آپ نے ادھار کسی کو دینا ہے یا لینا ہے تو پہلا حکم کیا ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے کہ اس کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ اب لکھنا کیسے ہے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ آپ لکھنے والا جو ہے وہ انصاف کا ترازو جو ہے اس کو قائم رکھے، کسی بھی قسم کے لینے والے کے لیے یا دینے والے کے لیے اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اب کاتب کو یہاں پہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ وَلَا يَأْبَ، اور نہ انکار کرے، کاتب، لکھنے والا، یکتبہ، یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اسے سکھایا اللہ نے، فلیکتب، پس چاہیے کہ لکھے،
وَلْيُمْلِ لِلَّذِي اور چاہیے کہ وہ لکھوائے الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ کہ جس پر حق ہے، یعنی جو جس پر قرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لکھوائے، کل کو اسی کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور نہ وہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ پس اگر ہو وہ جو کہ اس پر حق ہے یعنی قرض ہے، وہ کون ہو؟ سفیہن نادان ہو، او ضعیفن یا کمزور ہو، او لا یستطیع یا نہ وہ طاقت رکھتا ہو، ان یمل کہ لکھوائے ہوا وہ خود، فلیملل تو چاہیے کہ لکھوا دے ولیہ اس کا ولی بالعدل عدل کے ساتھ، یعنی اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اس کا جو ولی ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوا دے اس کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسری بات جو کی ہے، یعنی اگر وہ نہیں لکھواتا تو اس کا ولی لکھوائے انصاف کے ساتھ، اور پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُوا اور تم سب گواہ بنا لو شہیدین دو گواہ مِن رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُونَا پس اگر نہ ہو رجلین دو مرد، رجل ایک مرد، رجلین یہ تثنیہ ہے۔ معلم القرآن کے اندر ہم نے یہ علامات پڑھی ہیں کہ یا نون جو ہے یہ کس کی علامت ہے، یہ نون مکسور کس کی علامت ہے، یا آپ نیچے 4 نمبر پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 4 نمبر پر آپ یہاں سے اس کو پڑھیں تو اس میں الف اور رجلین میں یا نون دونوں دو ہونے کو ظاہر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل تمام تر چیزیں جو ہیں معلم القرآن نے ہم نے پڑھی ہیں، ان اسباق کو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھیے گا۔ ہاں جی، یکونا رجلین، ٹھیک ہے، اگر دو مرد نہ ہوں پھر کیا؟ فرجل تو ایک آدمی، وامرأتان اور دو عورتیں، کیونکہ ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ ممن ترضون ان سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل کہ اگر بھول چوک ہو جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک سے، فتذکرا تو یاد دلائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، یعنی دو عورتوں کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کا جو ذہن ہوتا ہے اس کے اندر بھولنے کا اور اس طرح کے خدشات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو بنا لو، اگر ایک بھول جاتی ہے تو دوسری اس کو بتا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا اور یہاں پہ گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، یعنی ان کو بلایا جائے تو یہ نہ ہو کہ اہم موقع ہو، گواہی کے سر پہ ہی سارا معاملہ ہوتا ہے، اگر گواہی کی بنیاد ہی نہ ہو، کوئی گواہی پیش نہ کرے تو پھر وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ تم سب جی چراؤ یعنی سستی کرو، ان تکتبوہ کہ تم سب لکھو اسے، صغیراً چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً یا بڑا، الی اجلہ اس کی مقررہ میعاد تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ یہ لکھ لینا، اللہ فرماتا ہے ذالکم یہ، اس کا معنی یہ کا مطلب کیا ہے؟ لکھ لینا، کیونکہ لکھنے کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے۔ اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واقوم اور زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے، للشہادتی گواہی کو، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اس کے، اللہ ترتابو کہ نہ تم شک میں پڑو، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً مگر یہ کہ معاملات نقد کا تجارت کا ہو، یعنی سب چیزیں سامنے ہیں، تدیرونہا تم سب گھماتے ہو اسے، بینکم اپنے درمیان، فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم نہ سب لکھو اسے، یعنی اگر تم بالکل نقد کر رہے ہو، ہر چیز موجود ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور تم سب گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم آپس میں سودا بازی کرو، وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ تو یقینی یہ گناہ ہے، بِكُمْ تمہارے لیے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، یعلمکم اللہ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، یعنی مفید باتوں کی، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہیں بتا دی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اس میں نقصان کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کل کو جو تنازع لڑائی جھگڑا ہے انہی وجہ سے ہوتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر بہت ہی اہم مسائل ہیں، بہت ہی اہم آج کی آیت کے اندر احکام ہیں جو بیان ہوئے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے
اور ان کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اسلوب نمبر 2 تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، اللہ اللہ کی طرف، ما پھر، توفا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کا سبب جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین جب تم آپس میں لین دین کرو، لا اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ تو لکھ لیا کرو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل عدل کے ساتھ، ولا یأبی کاتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس بات سے، ان یکتب کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اسے سکھایا ہے اللہ نے، فلیکتب بس چاہیے کہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ لکھوائے، الذی وہ، علیہ الحق جس پر حق یعنی قرض ہے، ولیتق اللہ ربہ اور چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، ولا یبخس منہ شیئا اور نہ وہ کمی کرے اس میں کچھ بھی۔ فإن کان پس اگر ہے، الذی وہ جس پر، علیہ الحق سفیہا جس پر حق ہے یعنی قرض ہے وہ نادان ہے، او ضعیفا یا کمزور ہے، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہیں رکھتا، یمل کہ وہ لکھوائے، فلیملل ولیہ بالعدل تو چاہیے کہ لکھوا دے اس کا ولی عدل کے ساتھ، واستشہدوا شہیدین من رجالکم اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین پس اگر نہ ہوں 2 مرد، فرجل وامرأتان تو ایک آدمی اور 2 عورتیں ان میں سے، ممن ترضون جنہیں تم پسند کرتے ہو یعنی جن پر تم کو اعتماد ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تضل اگر بھول چوک ہو جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک سے، فتذکر تو یاد دلائے، احداہما الاخری ان دونوں میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا نہ تم جی چراؤ یعنی اس بات سے، ان تکتبوہ کہ تم لکھو اسے، صغیراً چھوٹا معاملہ ہو، او کبیراً یا بڑا، الی اجلہ وقت مقرر تک اس کی میعاد تک، ذالکم اقسط عند اللہ یہ لکھ لینا زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، واقوم اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کو، ادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ اس کے کہ نہ ترتابو تم شک میں پڑو، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً مگر یہ کہ معاملہ نقد تجارت کا ہو، تدیرونہا کہ تم لین دین کرتے ہو، بینکم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، علیکم پس نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ نہ تم لکھو اسے، واشہدوا اذا تبایعتم اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم سودا بازی کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ اگر ایسا کرو گے تو یقیناً یہ گناہ کا کام ہے، بکم تمہارے طرف سے یا تمہاری وجہ سے اگر اس طرح کو کام ہوتا ہے تو تم کو اس کا گناہ ہوگا، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے مفید باتوں کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بكل شيء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر بہت ہی اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس طرح ڈسکرپشن میں اس کی انشاءاللہ تشریح بھی آپ کو مل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔